الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایران کے اعلیٰ سطحی وفد نے پاکستان کے مشہور و معروف دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جامعۃ الرشید کا دورہ کیا، جس کی جو خبر ہے وہ جامعۃ الرشید کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر بھی یہ خبر شیئر کی گئی. تو سب سے پہلے تو میں اس اقدام کے اوپر، یہ جو اقدام جامعۃ الرشید کے انتظامیہ نے اٹھایا ہے، خاص طور پر جناب مفتی عبدالرحیم صاحب حفظہ اللہ نے، کہ انہوں نے اس دوستی کی طرف اور بین المسالک ہم آہنگی کی طرف قدم اٹھایا، تو نہایت ہی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. مفتی عبدالرحیم صاحب کو میں زمانہ طالب علمی سے ہی ان سے واقف ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک الگ سوچ کے مالک ہیں، اور مدارس کے جو مروجہ جو نظام ہے یا مدارس جس طرح سے کام کرتے ہیں اس سے ان کی سوچ بہت ہٹ کر ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم جامعہ میں طالب علم بھی تھے تو جامعۃ الرشید کا جو سلیبس ہے وہ دیگر دیوبندی مدارس سے ہٹ کر ہے. اس میں کافی چینجنگز ہیں، تبدیلیاں ہیں، اور وفاق سے جو درجات شامل نہیں ہوتے تو اس میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو مدرسہ طے کرتا ہے، جس سے طلبہ کی استعداد بہتر ہو اور ان کا عربیت کے اوپر ان کو عبور حاصل ہو. تو طلبہ کی بہتری کے لیے یہ سوچتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے اب آگے کی طرف یہ قدم اٹھایا کہ مسلمانوں کے اندر جو فرقواریت ہے اور اس کی وجہ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو دنیا بھر میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو انہوں نے یہ قدم اٹھایا. یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور ایسے وقت کے اندر یہ انتہائی مشکل بات ہے کہ جب ایک مدرسے کی شخصیت اس طرح کام کرے کہ جب اسے معلوم ہو کہ اس سے باہر تو کوئی فائدہ ہو نہ ہو، لیکن اپنے لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ اپنے جو مسلک کے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اپنے فرقے کے لوگ جو ساتھ میں ہیں، اور جو لوگ ان سے کچھ اور چاہتے ہیں، کیونکہ اتنے عرصے سے ہی مسلمانوں میں ہمارے بڑوں نے، جن کو اکابرین کہا جاتا ہے، انہوں نے فرقواریت کی آگ اتنی لگائی ہے کہ اگر کوئی ابھی اقدام اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے بڑی ہمت اور جرت کا کام کیا کہ ایک تو مدرسے میں آنے دیا ان لوگوں کو، ورنہ تو بہت سارے لوگ بہانے لگا جاتے ہیں اور بہانے کرتے ہیں کہ جناب نہیں ہے، اور اپنی مصروفیات کا یا دیگر قوانین اور ضوابط کا، یا کہ جی ہمارا یہ منہج نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو سیاست سمجھتے ہیں، اتحاد امت کو کچھ لوگ سیاست قرار دے کر اس کو اوائڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ ایک بڑی جرت مندی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس پر جب میں نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی، میں نے اس پہ کمنٹ بھی کیا، اور ان کے کمنٹس جو لوگوں نے کیے ہیں تو آپ وہ دیکھیں نا کہ ہمارے وہ کتنا اثر ہے لوگوں میں، کہ ان پر کتنی تنقید کی جا رہی ہے، کتنا اس پہ واویلا مچایا جا رہا ہے. اور تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. تو مفتی عبدالرحیم صاحب شروع ہی سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ الگ سوچ کے مالک ہیں. یہ ایک شخص کہہ رہے ہیں جامعہ والوں سے بس اتنی گزارش ہے کہ ہر چیز بتانے اور دکھانے کی نہیں ہوتی، کیوں خواہ مخواہ عوامی ہمدردیوں سے خود کو دور کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لوگوں کی عوامی ہمدردیاں جو ہے نا وہ اسی طرف ہیں. ہم نے اتنے عرصے اور برسوں تک جو لوگوں کو یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں کہ فلاں فرقے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، فلاں فرقہ یہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، وہ یوں کرتے ہیں، اور ان کے ہاں تقیہ ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو ثواب سمجھتے ہیں، شربت میں تھوک ملاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی جو خرافات ہم نے عوام میں پھیلا رکھی ہیں، جھوٹ پھیلا رکھے ہیں، تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا. لوگوں کے ذہن سے ابھی یہ کچرا اتنی جلدی تو نکلے گا نہیں جو یہ کچرا بھرا ہوا ہے، اور اس کچرے کو نکالنے کا طریقہ بھی یہی ہے. جو کام مفتی عبدالرحیم صاحب نے کیا ہے یا طارق جمیل صاحب نے کیا، یا جو ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے حقائق کو لے کر آئے. اب یہ کتنا بڑا جھوٹ لوگوں میں، ہمارے خاص طور پر ہمارے ہاں پھیلایا ہوا تھا کہ جناب ان کا تو قرآن الگ ہے، یہ قرآن ہی الگ پڑھتا ہے. ابھی تک ہم بھی یہی سمجھتے رہے کہ بھائی ان شیعوں کے پاس کوئی الگ سا قرآن ہے.
لیکن ہم نے خود عراق میں بھی جا کے دیکھا، ایران میں بھی جا کے دیکھا کہ ان کا قرآن تو الگ کوئی نہیں ہے، قرآن تو ان کا یہی مصحف عثمانی، اس کو یہ پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایک بندہ کچھ الگ نظریہ رکھتا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب وہ سارا فرقہ، سارے مسلک کے لوگ ہی اس طرح کچھ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے ایک جھوٹ یہ بھی پھیلا رکھا ہے کہ پاکستان میں اور ہندوستان کے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جبریل وہی لے کر آنی تھی امام علی علیہ السلام کی طرف، لیکن غلطی سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی لے کر آ گئے۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہے، ان کے کسی معتبر عالم کی یہ بات نہیں ہے، ان کے ہاں یہ قول موجود نہیں ہے، لیکن عوام میں اتنا مشہور کر دیا گیا ہے اور پھیلا دی گئی ہیں یہ باتیں کہ لوگ اس کو حق اور سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اب یہ وہ سارے جو جھوٹ ہیں وہ ایک ایک کر کے وہ جو بولے گئے ہیں وہ جمع ہو گئے اور وہ اتنا بڑا وہ رائی سے وہ پہاڑ بن گیا۔ اب وہ جب پہاڑ بن گیا ہے تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ علماء آگے بڑھیں۔ علماء جب تک آگے نہیں بڑھیں گے اور یہ صرف چند ایمرجنسی قسم کے جو اقدامات کیے جاتے ہیں چند این جی اوز کے ذریعے یا ہارمنی کی باتیں کر کے، اس سے یہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے مسلمانوں میں۔ مسلمانوں میں جو اختلافات ختم ہوں گے جب تک ہم ان نظریات کا رد اور ابطال نہیں کریں گے کہ جن نظریات کو خود ہم نہیں پیدا کیا، باہر سے لوگوں نے نہیں اس کو ڈالا ہے، ان نظریات کا رد ہمارے علماء کر سکتے۔ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کے مدارس کو جائیں گے، مساجد میں جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور نمازیں پڑھنے سے پہلے یہ کریں گے کہ ان کے جو سنجیدہ علماء ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے نشستیں ہوں گی، اور اسلام کا درد رکھنے والے حضرات تمام فرقوں سے اور دونوں فرقوں سے آگے بڑھیں گے اور وہ ان مسائل کا حل کریں گے۔ تو یہ جو اقدام ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے یہ کم ہے، اور یہ یہاں پر ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اب جامعۃ الرشید سے یہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب بھی ہوتے ہیں حفظہ اللہ، وہ بھی ان کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر وہ اس میں ہوتے تو یہ اس کو چار چاند لگ جاتے، کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک جانا پہچانا نام ہے اور ان کو کسی طرح کے تعارف کے محتاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے ان کو، تو لیکن وہ یہاں پر نظر دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ممکن ہے کسی کلاس میں وہ پڑھا رہے ہوں یا کوئی شادی کا خطبہ دے رہے ہوں، لیکن لطیفہ سنا رہے ہوں، لیکن بہرحال وہ ان کو یہاں پر ہونا ضرور چاہیے تھا اتنے اہم ایونٹ کے اندر، تاکہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہوتا۔ ایرانیوں کو تو شاید پتہ نہ ہو کہ ان کی وہ یہاں پر ہیں، لیکن مدرسے کی انتظامیہ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور ان کو اس کے اندر شامل کرنا چاہیے تھا۔ پھر اب یہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ یہاں پر رکنا نہیں چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور وہ آگے کس طرح سے بڑھے گا؟ آگے اس طرح بڑھے گا کہ اب جامعۃ الرشید سے بھی ایک وفد ایران کے دورے پہ جائے، اور صرف جامعۃ الرشید کے علماء نہ ہوں، اس میں وہ علماء بھی ہوں جسے دارالعلوم کراچی سے لے لیے جائے، بنوری ٹاؤن سے لے لیے جائے، جامعہ اشرفیہ سے اس میں شامل ہوں، اسی طرح سے جامعہ فاروقیہ سے اس کے اندر لوگ شامل ہوں، اور ان کا ایک بہترین ایک خوبصورت گلدستہ بن کر وہ ایران جائے، قم جائے، تہران جائے، اور ان جگہوں پر جا کر اگر ان علماء سے ملے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے حوالے سے، ان کے عقائد کے حوالے سے کچھ خدشات ہیں، تو اس کا کھل کے اظہار کریں، دوسروں کو بتائیں کہ بھائی ہمیں آپ سے کیا شکایت ہے، آپ جو ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہارمنی اور امن کے ساتھ رہیں، تو یہ اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے جو گلے شکوے ہیں وہ بھی آپ کو دور کرنے پڑیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایرانی گورنمنٹ یا ایران کے علماء اس کی طرف سنجیدگی کے ساتھ آئیں گے۔ ابھی میں جب ایران میں تھا تو میں نے وہاں پر صحیح بخاری سے حدیث پڑھی، تو کسی نے برا نہیں منایا، بلکہ انہوں نے اس چیز کو اچھا سمجھا۔ تو یہی ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملانے والی باتیں ہوں، نفرت والی باتیں نہ ہوں۔ ہمارے جو مسلمات ہیں، جو جہاں پر اہل سنت کی جو نظریات ہیں، ہمیں ان سے انحراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم انحراف میں پڑ گئے ہیں۔ اتنا غلو ہم کرنے لگے ہیں شیعہ نفرت کے اندر کہ جو حقائق ہیں اس کو بھی ہم بیان نہیں کرتے۔ تو یہ باتیں تو چلے آگے کی باتیں ہیں، پہلے یہ سٹیپ ہم اٹھائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو رہنے کے حوالے سے جو چیزیں، ابھی آپ دیکھیں کہ سعودی عرب وہ ایران کے ساتھ قریب ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، ایران کی سعودی عرب کے ساتھ مصالحت ہو رہی ہے، معاہدہ بھی ہو چکا ہے، اس کے نتائج اور اثرات بھی انشاءاللہ آنے شروع ہوں گے۔ تو پاکستان تو اس کا سب سے پہلے متقاضی ہے اس طرح کے امن معاہدے کا، اور ہم جس طرح کے اس ویڈیو کے اندر بھی مفتی عبدالرحیم صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم برادر ہیں، اور برادروں کی ممالک کے حوالے سے، بھائیوں کے حوالے سے انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے، صحیح حدیث جو انہوں نے کوٹ کی ہے کہ وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا کہ جس کی ایذا سے، مصیبتوں سے اس کا مومن پڑوسی وہ محفوظ نہ ہو، اور وہ یعنی وہ مومن نہیں ہوگا، کامل مومن نہیں ہوگا۔ اس کو انہوں نے
یہاں پر فٹ کیا ہے ایران اور پاکستان کے حوالے سے کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تو ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. یہ حدیث انہوں نے بالکل جگہ کے اوپر اس کو پڑھا ہے، تو لہٰذا مجھے اس پہ خوشی ہوئی ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق آپ کو اس کا اجر دے گا. آگے بڑھیں، دوستی کی طرف آگے بڑھیں، نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کو کیا کچھ کہا جائے گا. یہ جو کمنٹس کر رہے ہیں یہ خس و خاشاک کی طرح ختم ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، نفرت کا کوئی نشان نہیں ہوتا. قرآن مجید میں ہے کہ جو چیز فائدہ دینے والی ما ينفع الناس فيمكث في الارض، چیزیں لوگوں کو فائدہ دیتی ہے تو وہ زمین میں وہ برقرار رہتی ہے. تو خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ دے گا. تو ہمیں ایک دوسرے کو، مسلمانوں کو ہم سے فائدہ ہونا چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ ہم آپس میں متحد ہوں اور دشمنوں کی چالوں کا نشانہ نہ بنیں. بہت بہت شکریہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.